السلام عليك يا عمام
حساب نجاحه. دم بدم بر همه دم بر گل رخسار محمد سلامون. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. زیارت کے بعد نماز فجر پڑھنے فوری بعد ہم جو ہے وہ یہاں سے یہ اب ہم بلد کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں جی، اور بلد سے ہو کر پھر ہم سامرا جائیں گے. باب الحوائج جو لوگ اپنی اولاد کے لیے منتیں مانگے جاتے ہیں، یہی وہ جگہ جہاں لوگ آ کے مانگنے کی پیش کرتے ہیں. یہاں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جائیں گے، زیارت پڑھیں گے تو بعد پڑھ کر ہوتی ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي جعلنا من الموالين لأنبيائه وأوصياء أنبيائه وأوليائه. الحمد لله الذي وفقنا لزيارة أوليائنا وسادتنا وشفعائنا. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي يا مولاي وابن مولاي ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا أبا الفضل العباس. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت ہم بلد میں سید محمد کے دربار پر ہیں، اور اس دربار کی خاصیت کیا ہے، یہاں پر زائرین جب آتے ہیں تو یہاں پر قربانی دی جاتی ہے. قربانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ علامہ ملازم الوی صاحب موجود ہیں. مولانا ملازم الوی صاحب بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے یہاں پر اس خاص روایت کی کہ یہاں پر آ کے قربانی دی جاتی ہے. اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ باب الحوائج ہیں. یہاں لوگ جو ہے جن کو اولادیں نہیں ملتی ہیں، اولادوں کی منتیں مان کے جاتے ہیں، وہ جو جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ یہاں آ کے قربانیاں کرتے ہیں. لوگ بیماروں کی شفا یابی کے لیے یہاں دعائیں مانگتے ہیں اور منتیں مان کے جاتے ہیں. بیماروں کو شفا ملتی ہے.
خالق کائنات سے ان کے در پہ جو دعا کی جائے، وہی لوگ جو ہے یہاں آ کے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو سر تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، کا حالانکہ بہت بڑی نسبت کی زیادہ تر جگہوں پر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک منفرد مقام ہے کہ یہاں پر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور واقعہ کربلا تک اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ باب مدینۃ العلم کا تذکرہ بھی ہے، یہاں پہ فتح خیبر کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غدیر خم کا تذکرہ بھی ہے، بہت سے اور جو اہم ترین واقعات ہیں اسلامی تاریخ کے ان کا تذکرہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مختصر تاریخ یہاں پر لکھی گئی ہے؟ اس کی اور کوئی وجہ نہیں، بس لوگوں کی تعلیمات میں اضافے کے لیے، معلومات کے لیے کتابوں کے حوالے اور اس طریقے ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے سید کے یہاں در پہ آتے ہیں، تو معلومات کے لیے ان لوگوں نے جہاں جو ہے وہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مشہور واقعات جو ہے تاکہ اس سے لوگ متعارف ہو سکیں۔